Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس مقصد کے تحت جوڑا گیا ہے اس متعلق 4 باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات آپ حضرات سے یہ ہوگی کہ تاجر حضرات کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین ضروری ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی جائے گی، کمانا انسان کی ضرورت ہے، انسان کا مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی کو سمجھنا یہ کمانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی جائے گی کہ اسلام میں مال کمانے کی اہمیت، مال کمانے کی فضیلت، مال کمانا دین اور شریعت کی روشنی میں کتنا اہم ہے۔ چوتھی بات یہ بیان کی جائے گی، مسلمان تاجر کیسے ہوا کرتے تھے، تاجروں کی تجارت کی برکت سے اللہ نے کتنا دین اسلام کو پھیلایا، اور ایک تاجر کو کیسے اخلاق اپنانے چاہیے۔ یہ 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے ترتیباً بیان کی جائیں گی۔ ٹائم اس وقت 7:13 ہوئے ہیں۔ 8:30 بجے تک تقریباً سوا گھنٹے کے آس پاس آپ حضرات سے بات ہوگی، اگر اس درمیان میں بات مکمل ہو جائے۔ وقت اس واسطے بتا دیا جاتا ہے بیچ بیچ میں لوگوں کو بار بار گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ فلاں مفتی صاحب کا بیان کب تک چلے گا آخر، تو ہم وہ آخر بتا دیے ہیں کہ 8:30 تک تو چلے گا۔ اب بیچ میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی گھڑی دیکھنے کی۔ 8:30 کے بعد بھی اگر چلتا ہے تو پھر آپ گھڑی دیکھیں، میرے علاوہ کسی اور منتظم کو بھی دیکھیں تو پھر جلسہ ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، تاجر حضرات کے لیے تجارت میں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہیں۔ آپ ابھی ہم صبح آتے ہوئے ناشتہ ایک ایسی سڑک پر کیے، ایک جھاڑ کے نیچے صرف بنڈی والا دوشا اڈلی وغیرہ ڈال رہا تھا۔ بہت سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہائی وے رہتا ہے، سمسام سڑک رہتی ہے، تو وہاں پر بہت سے گاڑی والے اڈلی دوشا وغیرہ بیچتے ہیں 10-11 بجے تک، پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پبلک نہیں ہے، صرف جانے والے مسافر ہیں، رکتے ہیں، جس کو بنڈی نظر آ رہی، ناشتہ کھانے کو من کر رہا ہے، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، تاجر دکان کھولنے کے لیے اسپاٹ دیکھتا ہے، بھئی کہاں کھولیں گے تو دکان چلے گی، اور اس کو کوئی اسپاٹ ہی نہیں ہے، بالکل سمسام سڑک پر بنڈی لگا کر دوشا بیچ رہا ہے تو بھی اس کا گھر چل رہا ہے۔ کس بھروسے پہ آیا وہ بنڈی لے کر وہاں پر؟ اللہ کے بھروسے پہ آیا ہے۔ آٹو والا صبح صبح نکلتا ہے، کس بھروسے پہ نکلتا ہے؟ ملازمت کرنے والے کو تو طے ہے کہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے میں کمپنی آفس جاؤں گا، اور 30 دن گزرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں سیلری آ جائے گی۔ تو جاب کرنے والے کو اس کی کمپنی پر یقین رہتا ہے کہ جاب کیا، سیلری گارنٹی سے آئے گی۔ تاجر کو کوئی یقین نہیں رہتا کہ مجھے کیسا دکان چلے گا، کون گاہک آئے گا، نہیں معلوم۔ اللہ کے بھروسے پہ آ کے بیٹھتا ہے، اللہ اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ تاجر کے لیے سب سے بنیادی چیز اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المتوکلین،
اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ 5 سال کے لیے جس لیڈر کو ووٹ دیے ہیں کس بھروسے پہ دیے ہیں؟ کسانوں کا قرضہ معاف ہو جائے گا، 15 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، 0 اکاؤنٹ کھلوایا گیا تھا، 10 سال ہو گئے 15 لاکھ پھر بھی نہیں آئے، جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے، جو کما کر اکاؤنٹ میں رکھ رہے تھے وہ بھی چلے گئے، 1 مہینے کا EMI معاف نہیں ہوا، 12,500 کروڑ لے کے جانے والے کو واپس نہیں لا سکیں گے۔ یہاں غریب کی 1 مہینے کی EMI معاف نہیں کریں گے، وہاں 12,500 کروڑ والے کو پکڑ کے نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے سے محبت فرماتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تجارت شروع کر رہا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی اس واسطے ضروری ہے، اللہ بہت زبردست ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ زبردست ہیں کا مطلب کیا ہے؟ طاقت والے ہیں، ان سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ ہم کسی لیڈر پہ بھروسہ کریں، کسی سیاسی آدمی پہ بھروسہ کریں، انسان کو انسان پہ بھروسہ ہوتا ہے، لیکن بتائیے کیا انسان کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے؟ انسان کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ کسی نے کہا سانپ کو انسان بننے کے لیے 100 سال لگتے ہیں، سانپ کو انسان بننے کے لیے 100 سال لگتے ہیں، اور انسان کو سانپ بننے کے لیے 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں۔ انسان کو سانپ بننے کے لیے 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا میں نے پتھر سے کہا چلو انسان بنتے ہیں، میں نے پتھر سے کہا چلو انسان بنتے ہیں، پتھر نے کہا مجھ میں ابھی اتنی سختی نہیں آئی کہ انسان بن سکوں، مجھ میں ابھی اتنی سختی نہیں آئی کہ انسان بن سکوں۔ تو اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ بڑے طاقت والے ہیں، اس کے بھروسے پہ کوئی بھی کام شروع کیا اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں کرتے۔ دوسری حکمت اللہ نے بیان فرمائی حکیم۔ کبھی ایسا دکھتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی اس میں حکمت چھپی رہتی ہے، دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تلافی ڈبل کر دیتے ہیں۔ سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ غیب سے دوسرے طریقے سے نفع عطا کر دیتے ہیں۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن خداؤں کو تم مانتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں روزی روٹی دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جن خداؤں کو تم پوجتے ہو ان کے پاس روزی نہیں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، روزی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَاعْبُدُوا، اور روزی مانگنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں ایک بات سمجھیں، اللہ یہ فرماتے ہیں خدا بننے کے لیے رزاق ہونا بھی ضروری ہے۔ جو خدا بن گیا لیکن روزی دینے کی طاقت اس کے اندر نہیں آئی، وہ خدا نہیں بن سکتا۔ جن معبودوں کو معبود بنا کر، خدا بنا کر پوجا کی جا رہی ہے، وہ خدا اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ خدا کے لیے رزاق ہونا ضروری ہے، کھلانے کی طاقت اس میں ہونا ضروری ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ مخزن اخلاق ایک کتاب ہے حضرت مولانا رحمۃ اللہ سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے، دوستوں میں سے کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسم اعظم معلوم کیا کہ اللہ کا وہ نام جسے پڑھ کر دعا کرنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ نام بتایا اور یہ فرمایا کہ اس کا غلط استعمال مت کرنا، اور میری اجازت کے بغیر یہ نام پڑھ کے کبھی بھی میری اجازت کے بغیر کوئی چیز اللہ سے نہیں مانگنا۔ یہ نصیحت کر کے چلے گئے، تو اس کو خیال آیا کہ بھئی ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں کہ اس میں اعظم کا پاور کیا ہے۔
تو اس نے اللہ کا نام پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کر سامنے کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اس پر دم کیا اور دم کر کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، گوشت پوشت بننا شروع ہو گیا، بن کے دیکھا تو وہ جنگل کا شیر تھا۔ جیسے ہی وہ شیر انسانی وہ جانور کی شکل بن گئی، اسی پر حملہ کیا اور اسے کھا کے ختم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے دیکھا کہ اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی اور شیر اسے کھا رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شیر سے پوچھا تو نے اس پر حملہ کیوں کیا، اسے کیوں کھایا؟ تو شیر نے کیا جواب دیا؟ یہ میرا خالق تو بنا، رازق نہیں بنا۔ یہ میرا خالق تو بنا، رازق نہیں بنا، مجھے پیدا تو کر دیا، اب میری بھوک لگ رہی، کھلائے گا کیا اب مجھے؟ تو جو میرا خالق بنا لیکن رازق نہیں بنا تو پھر وہ میرا لقمہ بن گیا۔ وہاں علماء نے لکھا ہے کہ خالق کے لیے رازق ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو چھوڑ کر تم جس پہ بھروسہ کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہیں روزی روٹی نہیں دے سکتے۔ روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، وہاں روزی تلاش کرو اور اس کے لیے اللہ کی فرما برداری کرو۔ نافرمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی روزی نہیں دیتے ہیں۔ اگر دیتے بھی ہیں، کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ بھئی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم دین پہ نہیں چلتے، ہم شریعت پہ نہیں چلتے، پھر بھی ہماری دکان اچھی چل رہی ہے، تو پھر کہاں یہ بات صحیح ہوئی کہ روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے دین پہ چلنا ضروری ہے؟ تو اس کی مثال دیکھیے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مچھلیاں پالنے والے لوگ مرغی بھی پالتے ہیں، مرغیوں کی جو بیٹ نکلتی ہے وہ مچھلیوں کو کھلاتے ہیں، اس سے مچھلیوں کو وہ پرورش کرتے ہیں، پھر مچھلیاں لا کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ تو آپ بتائیے ان مچھلیوں کو جو روزی ڈالی جا رہی ہے اس کے لیے مرغیاں پالی جا رہی ہے، مرغیوں سے محبت ہے اس واسطے مرغیاں پال رہا وہ شخص، مرغیوں سے محبت ہے اس واسطے دانہ ڈال رہا وہ شخص، مرغیوں کو دانہ اس واسطے ڈال رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو زندہ رکھا جا سکے۔ مرغی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پالنا ہے اس واسطے مرغی کی بھی روزی دے رہا ہے۔ ایسے ہی تمہارے تحت میں پلنے والے نوکر دیندار ہوں گے، خاندان کے لوگ دیندار ہوں گے، کوئی غریب بیوہ یتیم ہوگا، اس کو تمہارے ذریعے سے دینا ہے، تمہیں دانہ مل رہا ہے۔ اللہ نے حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہیں روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں باپ بوڑھا ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، خالی چارپائی پہ پڑے ہیں، کیا کریں گے؟ انتقال ہو گئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسی اولاد کو سمجھ لینا چاہیے بوڑھے باپ کی اس کمزوری کے صدقے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے۔ اسی واسطے بعض اسرائیلی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، اسرائیلیات میں سے ہے، جب اس زمانے کا کوئی نیک بندہ انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی، اب اس بندے سے کہو کہ اب تک اس کی والدہ زندہ تھی، اس کی ماں کی دعاؤں کے صدقے اسے روزی مل رہی تھی، اب ماں نہیں ہے، اب اپنی محنت خود کرے، اب اپنی روزی کے لیے خود کوشش کرے۔ اللہ کمزوروں کے ذریعے سے روزی عطا کرتے ہیں۔ چوتھی آیت میں، 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پہ بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی اسے وفات نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی۔ ایک انسان دوسرے انسان پہ بھروسہ کرے گا، بھروسہ کرنے والا مرے گا یا جس پہ بھروسہ ہے اس پہ وہ مر جائے گا، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جسے کبھی موت نہیں آتی ہے، ایسی زندہ رہنے والی ذات پہ بھروسہ کرو۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کر لو حق توکلہ، جیسے بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی ایسے ہی پہنچائیں گے جیسے پرندوں کو اللہ روزی دیتے ہیں۔ کیسے دے رہے ہیں؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو پیٹ بھرا رہتا ہے، اور بچوں کے لیے بھی دانہ لے کے آتے ہیں۔ یہاں دو باتیں غور کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے
دنیا کے جانور پرندے بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، صرف انسانوں کو بھروسے کا حکم نہیں ہے، جانوروں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جانور بھی اللہ کے بھروسے پہ آتے ہیں۔ معلوم ہوا بھروسہ اتنی بڑی نعمت ہے جو جسے صرف انسانوں کو ضرورت نہیں ہے، جانوروں کو بھی ضرورت ہے اس کی۔ چنانچہ انسانوں کے لیے کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، کالجز ہیں، مارکیٹ ہے، کمائی اور بزنس کے سورسز ہیں۔ جانوروں کے لیے کون سی کمپنی ہے؟ جانوروں کے لیے کون سی فیکٹری ہے؟ کسی نے بڑی حکمت کی بات کہی، جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسا انتظام کرتا ہے۔ کوئی پرندے کے لیے پانی رکھتا ہے تو کوئی پرندے کے لیے گولی رکھتا ہے، بندوق رکھتا ہے۔ تو جانور بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حق توکل ہی، صرف نام کا بھروسہ نہیں ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، بھروسہ کر رہا ہوں۔ علامت کیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی پہلی علامت یہ ہے، جسے اللہ پہ بھروسہ ہوگا وہ کبھی بے چین نہیں ہوگا، کام میں لگا رہے گا، بے چین نہیں ہوگا۔ جو ہوگا اللہ مالک ہے، جو ہوگا اللہ مالک ہے، کام کرتے رہوں گا اور ٹینشن نہیں لوں گا۔ یہ پہلی علامت ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی۔ بھروسہ بھی ہے بول رہے ہیں، ہیبت میں بھی آ رہے ہیں، بھروسہ بھی ہے بول رہے ہیں، ٹینشن میں بھی آ رہے ہیں۔ بھروسہ ہونے کے بعد آدمی ٹینشن نہیں لیتا ہے۔ اس کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لطائف تھانوی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اورنگزیب کے ماتحت میں چلنے والی حکومت کے کسی علاقے کا ایک گورنر انتقال کر گیا۔ اس کی اولاد میں کوئی بھی اس قابل نہیں تھا جو گورنر بن سکے، تو 12 سال 14 سال کا چھوٹا بچہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا گورنر کافی نیک تھا، تو ہم کسی اور دوسرے آدمی کو گورنر نہیں بنائیں گے، اسی بچے کو اپنا گورنر مان لیں گے۔ اورنگزیب کے پاس لے کے آئے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو جانچنا چاہا۔ جب وہ بچہ آیا، اورنگزیب ہاؤس کے پاس ٹہل رہے تھے، اس بچے کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ہاؤس کے طرف لٹکایا اور کہا کہ چھوڑ دوں نیچے، ڈر نہیں لگ رہا ہے تمہیں؟ تو اس معصوم بچے نے کہا، جب میرے ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو تو مجھے کس کا ڈر ہے؟ جب میرے ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو تو مجھے کس کا ڈر ہے؟ اس جواب پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گورنری کو پاس کر دیا۔ وہاں حضرت تھانوی لکھتے ہیں، ایک چھوٹے بچے کو وقت کے بادشاہ پہ بھروسہ ہے کہ یہ مجھے پانی میں نہیں ڈالے گا، یہ مجھے ڈبائے گا نہیں، تو پھر جس اللہ کے بھروسے پہ دکان اوپن کیا، ھذا من فضل ربی لکھا، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اس کے فضل پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیشہ ٹینشن لگا ہوا ہے، کب ڈوب جاؤں گا، کب مر جاؤں گا، کب خسارے میں آ جاؤں گا۔ بھروسہ کرنے والا بے چین نہیں ہوتا ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ بھروسہ کرنے والا کبھی سست نہیں ہوتا ہے۔ کیوں سست نہیں ہوتا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، کر کے گھونسلے میں چادر اوڑھ کے نہیں سوتے ہیں، تغدو خماسا، نکلتے ہیں گھونسلے سے، گھونسلے میں نہیں بیٹھتے، چادر اوڑھ کے بیوی کے بازو لیٹے نہیں رہتے، سسرال کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے، باپ کی پراپرٹی پہ دندناتے نہیں پھرتے، خود نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، تغدو خماسا، نکلو باہر، تلاش کرتے ہیں روزی اور دانہ، وتروح خماسا، واپس لوٹتے ہیں تو پھر پیٹ بھرے لوٹتے ہیں۔ معلوم ہوا بھروسہ کرنے والا سست خور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ دیکھ لے گا، اللہ چلا لے گا، اللہ چلائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ آگے آئے گا۔ ایک جماعت آئی مسجد میں، جماعت سے مراد موجودہ تبلیغی جماعت مراد نہیں ہے، 2 سے زائد افراد کو جماعت بولتے ہیں۔ تو مسجد میں چند لوگ بیٹھے تھے، بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم متوکلین میں سے ہیں، نحن من المتوکلین۔ کس سے بول رہے ہیں؟ امیر المؤمنین سے بول رہے ہیں، جن کے راستے سے شیطان ڈرتا ہے، ان کو تقویٰ دکھا رہے ہیں۔ نحن من المتوکلین، ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو پوچھا کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ روزی روٹی کیسے چلے گی؟ اللہ کھلائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کوڑا لے کے آؤ۔
کوڑا لا کے مسجد میں اتنی پٹائی کی، پہلے باہر نکلو یہاں سے، جاؤ مارکیٹ میں جا کے کماؤ۔ کیا اللہ آسمان سے سونا چاندی نازل کر کے تمہیں دیتے ہیں؟ پبلک کماتی ہے، اور تمہیں جب دیکھتی ہے کہ یہ اللہ کے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، چلو انہیں کھلاتے ہیں، چلو انہیں پلاتے ہیں، تم دبے پاؤں بزبان حال خاموشی سے قوم پر بوجھ بننا چاہتے ہو، انہیں بولنا چاہتے ہو کہ ہم بزرگ ہیں، ہمیں کھانا کھلائیے، ہم دین کے کام میں ہمیں کھانا کھلائیے۔ کوڑے مار کے بھگا، جاؤ پہلے کماؤ، اس کے بعد آ کے بیٹھو۔ تو توکل کرنے والا کبھی سست خور نہیں ہوتا ہے، کام سے کام چور نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے مالدار بننا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو مالدار بننا نہیں چاہتا ہے؟ یہاں سب وہی جمع ہوئے ہیں جو مالدار بننے والے ہیں یا بننے کی محنت میں ہیں۔ تاجر وہی ہوتا ہے جو مال کمانے کی نیت سے آتا ہے، تو سب مالدار بننے والے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ آپ نے گویا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا، ہماری ترجمانی اس صحابی نے کی ہے جو نبی سے پوچھا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھیے نبی بھی کتنے حکیم دانا ہوتے ہیں، اللہ کیسا انہیں نوازتے ہیں۔ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ أَوْثَقُ مِنْهُ بِمَا فِي يَدَيْهِ، جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس پہ بھروسہ مت کرو، جو تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو اس پہ بھروسہ کرو، مالدار بن جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ آدمی مال جب کماتا ہے، مال آنے کے بعد مال کے حقوق آتے ہیں۔ اب اس مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اس مال میں سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، اس مال میں سے حقوق واجبہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو آدمی اب اس مال کی محبت میں یہ حق ادا نہیں کرتا، اور مال کو انٹرسٹ پہ لگانے کے لیے اور اسے اور بڑھاتے رہنے کے لیے انویسٹمنٹ کے طور پہ ریپلیس کرتے رہتا ہے، لگاؤ نکالو تاکہ مال بڑھتا رہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ مال کا حق ادا نہیں ہوا۔ اب جو میرے پاس ہے اس کو ایسے پکڑ کے بیٹھا ہے کہ اللہ کا کوئی حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے مالدار نہیں بنو گے۔ مالدار بننا ہے جو کما رہے ہو اس میں سے جو واجب حق ہے اللہ کو دینے کا، زکوٰۃ نکالنے کا، غربا کی مدد کرنے کا، دین کی خدمت میں لگانے کا، وہ بھیج دو اللہ کے پاس۔ اور یہ جو جا رہا ہے اس پہ یقین رکھو کہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے۔ ایک مکان بنانے کے لیے کارپوریٹر کو رشوت دینا پڑ رہا ہے، دے رہا ہے۔ G+2 کی اجازت ہے، اس کے بجائے G+5 بنا رہا ہے، اس کے لیے رشوت کھلا رہا ہے، دینے تیار ہے۔ دکان اوپن کرنے کے لیے کوئی پولیس والے صاحب بہت ہی مہربانی کے ساتھ بھتہ مانگنے اور ہفتہ مانگنے آ رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ ان سب پہ بھروسہ اس واسطے ہے کہ دوں گا چلتا رہے گا، نہیں دوں گا تنگ کر دے گا، یہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ روزی دینے والا جو اللہ ہے، وہ زکوٰۃ پوچھ رہا ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مال کا حق ادا کرو، اور یہ بھروسہ رکھو جو دے رہا ہوں اللہ کے پاس جا رہا ہے، صحیح جگہ پر اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، میرے پاس اگر رہتا تو غلط جگہ پر جا سکتا تھا۔ یہ بھروسہ کر کے مال کا حق ادا کرو، مالدار بن جاؤ گے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ یوں سمجھو کہ آدمی کو شوگر ہو گیا، جس کی وجہ سے ہاتھ کی یا پیر کی ایک انگلی خراب ہو گئی۔ اب وہ انگلی اوپر سے اچھی دکھ رہی ہے لیکن کام نہیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ اس میں زہر جو پھیل گیا، اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو پھیلتے پھیلتے اس پورے ہاتھ کو زہریلا بنا دے گا، بہتر ہے کہ آپ اسے کاٹ کے پھینک دو۔ تو اب یہ کہتا ہے نہیں، میری انگلی ہے، یہ ماں پیٹ سے لے کے آیا ہوں، میری پراپرٹی ہے، یہ بچپن سے محنت سے کمایا ہوں، کیسے کاٹ دوں گا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے تو پھر انتظار کیجئے ہاتھ کے سڑنے کا، انتظار کیجئے کوہنی تک سڑنے کا۔ تو جب یہ ایک انگلی سڑ گئی، نہیں کاٹے تو ہاتھ سڑتے جائے گا۔ ایسے ہی مال کا کچھ حصہ میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، مال کا میل بن گیا اور وہ زکوٰۃ کا حصہ بن گیا۔ نہیں کاٹ کے الگ کرو گے تو پورا مال گندا ہو جائے گا۔ اور ایک مثال سے سمجھو، اگر کسی کے سم میں، پانی کے سم میں جو بڑا ہے، دہ دردہ یعنی زیادہ پانی کے حکم میں ہے،
جسے فقہ میں مائع کثیر کہتے ہیں، اس میں اگر چوہا پڑ گیا تو 20 سے 30 ڈول نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا۔ اگر یہ کہی کہ ایک چوہے کے واسطے 20 سے 30 ڈول پانی نکالنا، پہلے ہی پانی کی قید سالی ہے، ہم راجستھان میں رہ رہے ہیں، اگر وہ 20 سے 30 ڈول پانی نہیں نکالے گا تو پورا پانی گندا ہو جائے گا۔ پہلے چوہا نکالو، یہ 30 ڈول پانی نکالو، باقی پانی تمہارے لیے پاک رہے گا۔ ایسے ہی مال میں سے جو کما رہے ہو وہ بھی جب جب گندا ہو جاتا ہے حق نکالتے رہو، باقی مال پاک رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرے حوالے ہو جائے اور مجھ پر 100% بھروسہ کر لے، دنیا والوں پہ بھروسہ نہ کرے، تو زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اس کا نقصان کرنے پہ تل جائیں، لیکن وہ میرے بھروسے پہ جی رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اِلَّا جَعَلْتُ لَهُ مَخْرَجًا، میں پوری دنیا کے مکر سے اسے بچا کر عافیت سے نکال لوں گا، پوری دنیا کے مکر سے بچا کر عافیت سے نکال لوں گا، شرط ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کریں۔ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں لوگ غلاموں کو خریدتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن اصول یہ تھا کہ غلام کو خریدے گا تو اس غلام کو کپڑے پہنانا، کھانا کھلانا، سونے کے لیے بستر دینا، رہنے کے لیے روم دینا، یہ سب آقا کی ذمہ داری ہوتی تھی، یہ علماء جانتے ہیں۔ آج کے زمانے میں دیکھ لیں، اس سے بھی اور ادنا درجے کی مثال، اگر کوئی آدمی کرائم کیا، کوئی جرم کیا تو کیس ہوا، جیل میں گیا، تو آپ بتائیے جیل میں جانا اس کو سزا ہے یا نہیں ہے؟ مجرم کو جیل میں ڈالنا سزا ہے یا نہیں ہے؟ سزا ہے، بالعموم بات کر رہے ہیں، ورنہ بعض لوگوں کے لیے وہ سسرال بھی ہے، بعض لوگوں کے لیے وہ گیسٹ ہاؤس بھی ہے، وہاں پر فون بھی رہے گا، ٹی وی بھی رہے گی، شراب بھی رہے گا، عیاشی بھی رہے گی، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ نارمل طور پر جیل میں جانا سزا ہے، لیکن آپ بتائیے جیل کے اصولوں میں سے ہے یا نہیں ہے کہ جیل قیدی کو کھانا کھلانا نہیں کھلانا ہے؟ کھلانا ہے۔ قیدی کو پہننے کپڑے دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ دینا ہے۔ قیدی کو بستر دینا ہے نہیں دینا ہے؟ تو میرے بزرگوں سمجھو، مجرم بھی جب گرفتار ہوتا ہے تو گرفتار ہونے کے بعد روزی دینا گرفتار کرنے والے کی ذمہ داری ہے، تو پھر پیدا کرنے والے اللہ پیدا کرنے کے بعد روزی نہیں دے گا، نہیں کھلائے گا؟ یہ کیسے سمجھ لیا کہ کہاں سے کھائیں گے، کیسے کھائیں گے؟ تو پہلی جو یقین کی بات پیدا ہونی ہے، اللہ کھلائے گا، یقین کے بغیر ایک مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آگے علماء نے لکھا ہے توکل کے 3 درجے ہیں، بھروسہ کرنا 3 طریقے کا رہتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ بظاہر لوگ بولتے ہیں ہم اللہ کے حوالے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، لیکن بھروسے کے بعد بھی بے چین رہنا، یہ توکل کا بالکل گھٹیا درجہ ہے۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ آپ کی کسی سے جھگڑا ہو گیا، چیک باؤنس کیس ہو گیا، یا قرضہ نہیں دیا، کوئی پراپرٹی کا کیس ہو گیا، وکیل کو کھڑا کر کے آپ نے کورٹ میں کیس لڑنا شروع کیا، تو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو وکیل کے حوالے کیس کر کے سکون سے سو رہے ہیں؟ بے چین رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ کیس جیتیں گے، ہاریں گے، کتنا خرچہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا۔ تو یہ جو بے چینی ہے کیس لڑتے وقت، پتہ چلا بھروسہ نہیں ہے اللہ پر۔ تو ایک اس درجے کا بھروسہ رہتا ہے کہ کام کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہونا، لیکن دکھتا ہے کہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں، اور بولتے کیا اللہ کے بھروسے پہ لڑ رہے ہیں، دیکھیں گے اللہ کے بھروسے پہ نہیں لڑ رہے ہیں، وکیل کے بھروسے پہ لڑ رہے ہیں، اور بول رہے ہیں اللہ کے بھروسے پہ لڑ رہے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے جو اسباب ہم روزی روٹی کے لیے اختیار کر رہے ہیں، دکان چلا رہا ہوں، بنڈی ڈال رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ جو میں اسباب اپنایا ہوں، یہ اسباب اپنانے کا بھی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس واسطے میں اپنا رہا ہوں۔ مجھے پیٹ پالنے کے لیے بزنس کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اس واسطے میں بزنس کر رہا ہوں۔ تو اسباب کو اپنانا اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی ذات کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کے اختیار کرنا، یہ بھروسے کا متوسط درجہ ہے جو عام مسلمانوں سے یہی ہونا چاہیے۔ یہی توکل اللہ کے نزدیک محمود ہے۔ اور تیسرا بھروسہ ہے
اعلیٰ درجے کا بھروسہ جو ہم نہیں کر سکتے، وہ ہے مردہ بدست زندہ. کیا میت جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں رہتا ہے، یوں پلٹائے پلٹ جاتے، یوں پلٹائے پلٹ جاتے، اٹھائے اٹھ جاتے، کچھ بھی مردے کا اختیار نہیں رہتا ہے غسل دیتے وقت. ویسا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، وہ ہماری بس کی بات نہیں، وہ اللہ والوں کی بس کی بات ہے. تو اس میں آتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بولا گیا کہ غزوے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، مال لے کے آؤ، تو پورا گھر صاف کر کے لا کے حوالے کر دیے. گھر میں کچھ چھوڑا ہے، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. یہ صدیقین کا توکل ہے. یہ ہم میں سے کوئی آدمی پورا گھر بیچ کے جا کے چلا گیا، آنے کے بعد کٹورا ہاتھ میں دے دیتے، ایک کٹورا بچ گیا تھا آپ کے گھر کا، یہ رکھ لیجئے بول کے. یہ عام متوکلین کے لیے نہیں ہے، یہ صدیقین کا توکل ہے. کیوں بول رہے ہیں؟ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ توکل کا وہی معیار سب سے پسندیدہ ہے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں. اگر وہ ہوتا تو پھر حضرت عمر دیکھتے ہوئے بھی آدھا سامان کیوں لائے، باقی آدھا کیوں نہیں لائے؟ کیا ان کو یہ حکم نہیں تھا کہ بھئی میرا ساتھی صدیق اکبر پورا گھر صاف کر کے لا رہا ہے، میں آدھا رکھ کے آ رہا ہوں؟ یہ تو توکل کے خلاف ہوا. نہیں ہوا. عام لوگوں کو یہ توکل ہے کہ آدھا رکھو آدھا دو، جو ہو سکتا ہے دو، جو ہو سکتا ہے رکھو. صدیقین کا توکل یہ ہوتا ہے کہ پورا خالی کر کے اللہ کے حوالے ہو جاؤ. تو شریعت میں یہ جو متوسط درجے کا مڈل کلاس کا توکل بندوں سے اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ درجے کا توکل رکھو. آگے دیکھیں، ہمیں جو اسباب اپنانا ہے، اسباب میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. جو بھی تم کمائی کما رہے ہو اس میں اچھا ڈھنگ اختیار کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے فرمایا اجملوا فی الطلب، پیسہ کمانے کا جو راستہ ہے وہ بہت خوبصورت اپناؤ. اجملوا جمال سے ہے، خوبصورت راستہ اپناؤ، دیکھنے والے کو خراب نہ لگے. مثال اس کی، کسی ہمارے ساتھی نے چائے کی ہوٹل کھولی، چائے کی گلاس سڑی ہوئی ہے، ہوٹل کے دودھ کے پاس مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر پانی گرا ہوا ہے، ٹیبل پہ پورا گندگی ہے. مسلمان کی ہوٹل ہے، جا کے بیٹھنے کے بعد بدبو آ رہی ہے، کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے. تو اس حدیث کی روشنی سے اجملوا فی الطلب، صحیح ڈھنگ نہیں ہے تمہارا طلب کرنے کا. کھانے کی جگہ تو صاف ستھری ہونی چاہیے. دیکھو، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے نہیں ہے؟ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں غور کرو، نبی سے مسافے کے وقت حکم نہیں ہے ہاتھ دھونے کا، صحابی سے مسافے کے وقت حکم نہیں ہے ہاتھ دھونے کا، ولی سے مسافے کے وقت حکم نہیں ہے ہاتھ دھونے کا، باوضو ہو تو قرآن ہاتھ میں لیتے وقت حکم نہیں ہے ہاتھ دھونے کا، کھانا کھاتے وقت ہاتھ دھونے کا حکم ہے. پھر تو کچھ تو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ روزی کے متعلق اللہ نے کتنا احترام سکھایا ہے. نبیوں سے مسافے کے لیے ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے، کھانے کے لیے دھونا ہے. تو کھانے کی جگہ کتنی پاک صاف ہونی چاہیے. مسلمانوں کے ہوٹلوں کا حال دیکھیں، پلیٹ کتنے گندے، بیٹھنے کے ٹیبل کتنے گندے، ہوٹل کے سامنے کتنی گندگی، مکھیاں لگی ہوئی، پانی پڑا ہوا. اب ہم مثال میں بولیں بھئی فلاں کو دیکھو جو دوسرے مذہب کا ہے، تو بعض ہمارے دوستوں کو ناراضگی بھی ہوتی ہے کہ بھئی نان مسلم کو مثال میں پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں میں کتنے اچھے لوگ ہیں. ہم انہیں مثال میں پیش نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو مثالی بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو طلب کا راستہ اختیار کیے ہوئے صاف ستھرا رہے. اب دیکھیں بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں، ہوٹل کے ویٹر کا بھی ایک ڈریس ہے، وہ ڈریس بھی اٹریکشن والا رہتا ہے. جب ہم کوئی آرڈر دینے کے لیے ویٹر کو بلائیں گے تو بعض مرتبہ خالی اس کے ڈریس کو دیکھنے کے لیے 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، کیا بہترین ڈریس پہنا ہے. اب ہمارے ہوٹلوں میں جو کیشیئر رہتا ہے اس کا ڈریس خود ایسا رہتا ہے خیرات دینے کو دل کرتا ہے. صاف ستھرے کپڑے، اچھا لباس، اچھے برتن، سامنے گندگی نہ ہو. ہمارے پاس کیا ہے، ہمارا مسلمانوں کا دل جتنا بڑا ہے ہم ویسے اپنے گھر ہوٹل سب بڑے کرنا چاہتے ہیں.
وہ بڑے کرنے کے چکر میں گلیاں چھوٹی ہو جاتی، بڑے کرنے کے چکر میں گلیاں چھوٹی ہو جاتی، راستے تنگ ہو جاتے۔ اسلام یہ کہتا ہے اتنا بڑا بھی دل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کو راستہ تنگ ہو جائے۔ ہوٹل کا سامان باہر پڑا ہوا ہے، دکان کا سامان باہر پڑا ہوا ہے، آپ کی جتنی 100 گز کی ملکی ہے، 100 گز کی ملکی کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ پبلک پلیس ہے۔ وہاں غلط استعمال ہوگا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ اپنے دائرے کی حد تک صاف ستھرے کی کوشش کرو۔ پہلی بات ہو گئی اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا۔ دوسری بات ہے ہماری پیدا کیے جانے کا مقصد کمانا نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو اگر ہم کما رہے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے کیا بتایا؟ کمانا بھی عبادت تب بنے گا جبکہ کمانا شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شریعت کے خلاف کمایا جا رہا ہے تو پھر یہ کمانا عبادت نہیں بنے گا۔ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں ہے مال اگر شریعت کے مطابق آئے گا تو گھر میں راحت اور برکت لے کے آئے گا، مال اگر شریعت کے خلاف آئے گا تو گھر میں مصیبت اور بیماریاں لے کے آئے گا۔ شریعت سے ہٹ کر اگر مال کمایا جائے گا، اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک نوجوان ہے، جم گیا، ڈپس مارا، ڈمبلز اٹھایا اور اٹھ بیٹھ کیا، سب کر کے وہ شولڈر بھی بنایا، چیسٹ بھی بنایا، سکس پیکس بھی بنایا، مست ڈیل ڈول کے ساتھ گینڈا دکھ رہا ہے، یعنی مست دکھ رہا ہے پہلوان کے جیسا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو دوسرے سے لڑ لیا، کوئی ادھر مارا کوئی ادھر مارا، تو اسے بھی یہاں سے پھول گیا، یہاں سے پھول گیا، ادھر سے پھول گیا، تو اب کپڑے پہنا تو بہت پھولا ہوا دکھ رہا ہے، یہ بھی پھولا ہوا ہے وہ بھی پھولا ہوا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ صحت مند پھولنا ہے اور یہ بیماری کی وجہ سے پھولنا ہے۔ تو حرام پیسے کی مثال بیماری سے پھولنے کی ہے، دکھنے میں پھولا ہوا ہے، اندر سے گندگی ہے پوری۔ تو اس لیے کمانا عبادت سمجھ کر ہوگا تو یہ مد نظر رہے گا کہ اللہ کا حکم اس موقع پہ کیا ہے، کہ میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، دوسرا مقصد نہیں ہے۔ پھر روزی روٹی کھانا سب کیا ہے؟ یہ ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ ضرورت اور مقصد کا فرق کیا ہے؟ ضرورت اور مقصد کا فرق یہ ہے، ایک آدمی بھینس خریدتا ہے دودھ کی خاطر، دودھ مقصد ہے، اس کے ساتھ جو گوبر آتا ہے وہ دوسری ضرورتوں میں استعمال ہو جاتا ہے، گھر بھی لیپ لیتے ہیں اور اناج کے طور پر کھیت کھلیان میں بھی ڈالنے کام آ جاتا ہے۔ گوبر ضرورت میں کام آئے گا، دودھ مقصد ہے پینے کے لیے۔ کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے جو گوبر کی خاطر بھینس خریدتا ہو۔ تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، زندگی کی ضرورت تجارت ہے، تجارت مقصد زندگی نہیں ہے۔ اب اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ہمارا کمانا مقصد نہیں ہے، کمانا بھی حقوق کی خاطر ہے، کمانا بھی بیوی بچوں کو پالنے کی خاطر ہے، کمانا بھی حج کرنے کی خاطر ہے، کمانا بھی زکوٰۃ دینے کی خاطر ہے، کمانا بھی آخرت بنانے کی خاطر ہے۔ تو یہ جب سمجھے گا آدمی تو پھر گناہوں سے بچے گا۔ اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے تاجر وہ ہیں، بھائی آپ نماز پڑھ لو، ٹائم کہاں ہے مول صاحب پڑھنے واسطے؟ 8 گھنٹے یہاں پر کرسی پہ ٹکا کے بیٹھنے واسطے ٹائم ہے، 10 منٹ وہاں سے اٹھنے واسطے ٹائم نہیں ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ مقصد زندگی بھول گیا، عبادت ہے، اور یہ ضرورت زندگی جو تھی اس کو ترجیح دے دیا۔ تو مقصد اور ضرورت کا جب فرق ختم ہو جائے گا تو پھر اب زندگی میں کوئی برکت نہیں رہے گی۔ پھر سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا؟ آدمی پہلا نقصان یہ ہوگا 8 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے 18 گھنٹے دینے کے بعد بھی قرضوں میں مبتلا ہے، سود میں مبتلا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ مقصد فوت ہو گیا، ضرورت کو مقصد کا درجہ دے دیا، جس کی وجہ سے آدمی کو سکون اور راحت نہیں ہے۔
تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم ملا تو نماز پڑھ لیں گے، نہیں، ویسے ہی کہو گے ٹائم ملا تو دکان کھول لیں گے، ٹائم ملا تو تجارت کر لیں گے، ٹائم ملا تو بنڈی رکھ لیں گے، ٹائم ملا تو ہوٹل کھول لیں گے۔ ہوٹل کھولنے کی ایک ٹائمنگ رہتی ہے، دکان کھولنے کی ایک ٹائمنگ رہتی ہے، ٹائمنگ کے حساب سے جا کے کھولتے ہو، ویسے ہی نماز کی ایک ٹائمنگ رہتی ہے، ٹائمنگ کے حساب سے جا کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کے پاس موجودہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمت کو اس کی نافرمانی کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات یہ ہمارے ذہن میں رہے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، زندگی کا مقصد تجارت نہیں ہے۔ تیسری بات جو آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، کمانا، اسلام میں مال کمانے کی حیثیت، مال کمانے کی فضیلت اور اہمیت، تجارت کا مقام اسلام میں کیا ہے، یہ تیسرا موضوع ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلِمَ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ سورہ مزمل کی آیت ہے۔ اللہ اس میں کیا فرماتے ہیں، تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بعض لوگ وہ ہیں جو بیمار ہیں، لمبی لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے، رات بھر تہجد نہیں پڑھ سکتے، اور تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو بزنس کرنے کمانے کے لیے سفر میں جانا پڑتا ہے، اور مسافر آدمی کو، تھکے ماندے آدمی کو لمبے لمبے نفلیں پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں تہجد کی نماز رات بھر پڑھنا تھا، جب بزنس کرنے کا مسئلہ آیا، تجارت کرنے کا مسئلہ آیا، تو اللہ نے تہجد کو بھی معاف کر دیا بزنس کی وجہ سے، کہ اب تمہاری تہجد میں بھی تخفیف ہے، رات بھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر رات میں 4 رکعت پڑھ لو بس کافی ہے، چونکہ تمہیں صبح بزنس کے لیے جانا ہے۔ اللہ نے تہجد کو تخفیف کر دیا بزنس کی خاطر۔ دوسری دلیل دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الهم في طلب المعیشہ، بندہ ایسے گناہ کر لیتا ہے کہ ان گناہوں کی معافی توبہ سے معافی ہو جائے گی، لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو کمانے میں جو محنت لگتی ہے اس محنت سے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کمانے میں جو مشقت اور تکلیف اٹھاتا ہے اس تکلیف سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کمائی انسان کے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ دیکھیں انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے مالداری اور دولت کی کیسی دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعاؤں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی غور کریں، آپ دعا کیا فرماتے ہیں، اللہم انہم حفاۃ فاحملہم، اللہ یہ میرے صحابہ پیدل ہیں، ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کار نہیں ہے۔ یہ آج کے زمانے کے حساب سے بول رہا ہوں، کار نبی کے زمانے میں کہاں تھی؟ بعض لوگ ایسا بھی بولتے ہیں، ایک بیان میں بولا چائے کی دعوت پہ بلائے آپ، ابھی آپ علیہ السلام کے زمانے چائے نہیں تھی، بھائی اس زمانے میں جو پینا تھا وہ مراد ہے۔ تو اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے صحابہ پیدل ہیں، انہیں سواری دے دے، سواری آسمان سے آئے گی، ہر ایک کو براق نصیب ہوتا ہے، وہ صرف نبیوں میں بھی صرف ایک کو نصیب ہوا۔ تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے لیے سواری مانگی، سواری کی دعا کرنا، دولت کی دعا مانگے، پیسہ مانگے تو ہی سواری آئے گی۔ دوسری دعا اللہم انہم عورات فاکسہم، اللہ میرے صحابہ بغیر کپڑوں کے ہیں، انہیں کپڑوں کا انتظام فرما۔ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ کما کر پیسے ملیں گے تو ہی کپڑے آئیں گے، آسمان سے کپڑے تو نہیں اتریں گے۔ تیسری دعا فرماتے ہیں اللہم انہم جیاع فاشبہم، اللہ میرے صحابہ بھوکے ہیں، انہیں روزی کا انتظام فرما۔ علماء لکھتے ہیں اس دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے لیے دولت اور پیسے کی دعا مانگی ہے، چونکہ کھانا بھی، کپڑا بھی، سواری بھی، یہ سب چیزیں پیسوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ تیسری دلیل دیکھیں، آپ میں سے کئی لوگوں نے امام صاحب سے 10 بار سنا ہوگا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، میں آپ سے
تقوی مانگتا ہوں، میں آپ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اور چوتھی چیز میں آپ سے مالداری اور دولت مانگتا ہوں۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کو صرف ایک اینگل سے دیکھا۔ کیا اینگل سے دیکھا؟ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقہ تھا، 2 چاند نکل جاتے، کھانے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ نبی کا ایک اینگل ہے۔ دوسرا اینگل کیا ہے؟ کوئی مہمان آتا باہر سے، شاہانہ ڈریس ڈال کر نوجوان دولہا بن کے اللہ کے نبی علیہ السلام بن سور کے مہنگا ڈریس پہن کے آتے تھے، اور گاڑی رکھے تو کیسی گاڑی رکھے تھے؟ اونٹنی، جس کا نام قصوہ تھا۔ عرب میں 1-2 لوگوں کی اونٹنی کے علاوہ کوئی آپ کی اونٹنی کو ہرا نہیں سکتا تھا۔ ایسی بہترین تیز رفتار، گھوڑے 1 سے 2، اونٹنیاں 1 سے 2۔ آج جیسا کسی کے پاس 1 سے 2 گاڑیاں ہیں، 1 سے 2 کار ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلے گا، لیکن سواری بھاری رہے گی، اونٹنیاں رہیں گی، گھوڑے رہیں گے، کپڑے بھاری رہیں گے۔ جہاں آپ نے پیون لگا ہوا کپڑا پہنا ہے، وہیں پر آپ نے شاہانہ ڈریس بھی پہنا ہے۔ نبی کو ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا۔ ایک اینگل سے دیکھو گے تو ناقص، ادھورا دین سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ نے اللہ سے غنا اور مالداری مانگی ہے۔ اور ایک آیت اور ایک دعا دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا بہترین تربیت ہے امت کی، آپ نے جو فرمائی، العافیت عشرۃ اجزائن، عافیت کے 10 حصے ہیں، سکون، ٹینشن نہیں، آرام سے جینا، اس کے 10 ٹکڑے کرو۔ 10 ٹکڑوں میں سے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ 9 فی طلب المعیشہ، 9 عافیت کے حصے پیسہ کمانے میں ہیں، وہ جزء فی سائر الاشیاء، اور ایک حصہ باقی سب چیزوں میں ہے۔ سکون سے جینے کے 9 حصے پیسہ کمانے میں ہیں۔ پیسہ آ گیا، سکون سے جینے کے 9 حصے گویا کہ تمہارے پاس آ گئے۔ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی پہلے تو عبادت کرو بولے، اب خالی پیسہ کماؤ بول رہے ہیں۔ ترتیب سے سمجھ میں آنا ہے، پہلے بھروسہ، پھر عبادت، پھر اس کے بعد محنت۔ تینوں چیزوں کو ترتیب سے لیتے آ رہے ہیں۔ عبادت کے بعد جب آدمی محنت میں جائے گا کمانے کے لیے، جس کے ساتھ محنت کر رہا ہے، یہ محنت یہ دنیا نہیں ہے جو کر رہا ہے۔ ارے کیا دنیا میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول گئے، نماز نہیں پڑھ رہے۔ ٹھیک ہے بھئی، نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر دنیا میں لگے ہیں۔ نماز کے ساتھ اگر تم دکان چلا رہے ہو، نماز کے ساتھ اگر تم لینڈ مافیا نہیں بنے، باقی زمینات کے کاروبار میں اتنے کما لیے کہ آدمی کروڑ پتی، لکھ پتی، بلینر، ملینر بن گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا کام کیے ہو۔ کروڑ پتی بننا گناہ نہیں ہے، بلینر ملینر بننا گناہ اور عیب نہیں ہے، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ کیوں ثواب کا کام ہے؟ ہمیں مسجد بنانا ہے، تو سب لوگ بیٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ فرشتوں کو نازل فرما اور مسجد بنا دے، یہ دعا کریں گے، یا بیٹھ کے کہیں گے فلاں صاحب سے ایک بار ملتے ہیں، دیکھیں گے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہو صاحب؟ یہی بولتے، تہجد پڑھ کے مانگو اللہ سے۔ معلوم ہوا مسجد بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، وہی پیسہ تو کمانے کے لیے بول رہے ہیں جو مسجد بنانے کے لیے ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا باپ کا حق ہے، پیسہ نہیں ہوگا تو کہاں سے کرے گا؟ حج کرنا فرض ہے، پیسہ نہیں ہوگا تو کہاں سے کرے گا؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے، پیسہ نہیں ہوگا تو کہاں سے زکوٰۃ دے گا؟ یتیموں بیواؤں کا سہارا بننا واجب ہے اس باپ پر جس کی بیٹی یتیم، جس کی بیٹی بیوہ بن کے آ رہی ہے، اور اس بیوہ بیٹی کو پالنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا تو کہاں سے بیوہ کا سہارا بنے گا؟ تو مال کمانا اس واسطے ضروری ہے جیسے کہ وضو کرنا ضروری ہے نماز کے واسطے۔ وضو کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی صرف وضو کرتے بیٹھا، 1 گھنٹہ ہو گیا خالی منہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، پیر دھو رہا ہے، اس سے بولے بھائی وضو بالذات مقصد نہیں ہے، وضو نماز کے واسطے، نماز ہو گئی آؤ۔ تو جیسا وضو واجب ہے نماز کے واسطے، ویسے کمانا واجب ہے عبادت کے واسطے، مقصد زندگی ادا کرنے کے واسطے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، وہ تمام نبیوں کی کیسی عادت تھی؟
इल्ला अन्नहुम लयाकुलून अत्ताम, वो सारे नबी खाना खाते थे, भूखा कोई रहता नहीं था। और दूसरी सिफत क्या फरमाई, वयमशून फिल अस्वाक, और वो नबी बाज़ारों में जाते थे, बाज़ारों में जाते थे। वो तो अब यहाँ पर तहरीफ फिर कुरान नहीं करना, वो दावत देने जाते थे बोल के। यमशून फिल अस्वाक में मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहा गरम करके उनको ज़िरा बनाना था, उनका वो पेशा था। इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सीने का पेशा, फलां सहाबी का अनाज का पेशा, हर नबी का पेशा तारीख़ में लिखा हुआ है कि अंबिया वो पेशे के ज़रिए से कमा कर खाने के लिए बाज़ार जाते थे। चुनांचे दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है बैतुल माल से उन्हें वजीफ़ा मिलता था, उस पर गुजारा करते थे। तो एक दिन फरिश्ता इंसानों की शक्ल में आया और इनसे मुलाकात किया, तो ये भेंस बदल कर हालात जानने के लिए बाहर निकले। तो इनसे मुलाकात हुई, पूछा हुक्मरान के बारे में, लीडर के बारे में तुम क्या बोलते हो, कैसे हमारे अमीरुल मोमिनीन। तो वो फरिश्ता था इंसानों की शक्ल में, उसने कहा अच्छे आदमी हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ऐब है उनके अंदर। क्या ऐब है, बैतुल माल के पैसे खा रहे, कमा के नहीं खा रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिल को लगी बात, अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए, अल्लाह मुझे कोई हुनर दे, मैं मेहनत से कमा के खाऊं। अल्लाह ने मौजिज़े के तौर पर उनके हाथों में ये मौजिज़ा दिया कि लोहे को पकड़ते तो नरम बन जाता, जिधर घुमाना है घुमा लो। अब उस लोहे से ज़िरा बनाते, तलवार बनाते, उसे मार्केट में बेचते, कुछ अपने लिए रखते, कुछ गरीबों में सदका करते। तो अंबिया ने जहाँ पर दीन की मेहनत की है वहाँ पर कमा कर खाने का फरीज़ा भी अदा किया है। चुनांचे किताबों में लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गरीबों के भी नबी हैं, मालदारों के भी नबी हैं, लेकिन बिल उमूम आपने गुर्बत जो इख्तियार की है वो इख्तियारी थी, इस्तरारी नहीं थी। आपने अपनी मर्ज़ी से 2 महीने भूखे रहने पे राज़ी रहे। सहाबा को तरगीब नहीं दी कि तुम भी 2 महीने भूखे रहो, बल्कि सहाबा से क्या फरमाया, जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आकर मामूल मालूम किया नबी कैसे रहते हैं, घर में खाते भी हैं, सोते भी हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं। तो सहाबा ने क्या कसम खा ली, मैं यहाँ से रात में नहीं सोऊंगा, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं रोज़े रखूँगा। आपको जब मालूम हुआ तो आके डांटा, तुम में से कौन है मेरे जैसा, मेरी कापी मारने चले हो, मैं खाता भी हूँ, सोता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, रोज़े भी रहता हूँ, तुम कसम खा रहे हो यहाँ से रोज़े रखूँगा, यहाँ से मैं रात में नहीं सोऊंगा, मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं देख रहे हो मेरी कितनी बीवियाँ हैं, मैं शादी नहीं किया हूँ, भाई शादी नहीं करने की कसम खा रहे हो। तंबीह फरमाई आप अलैहिस्सलाम ने, मेरी कापी इसमें मारने की इजाज़त नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम गुर्बत जो इख्तियार फरमाई वो इख्तियारी थी, जानबूझकर इख्तियार किया था, मजबूर नहीं थे गरीब होने पर। चाहते तो अल्लाह ताला मक्का और मदीना के पहाड़ों को सोना बना देते, लेकिन आपने खुद इख्तियार नहीं किया कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उम्मत के लिए आपने गुर्बत पसंद नहीं फरमाई, उम्मत को गरीब रहना आपने पसंद नहीं फरमाया। चुनांचे हदीस में आता है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इस वास्ते भी बोलते हैं कि भाई गुर्बत अल्लाह के नबी पसंद नहीं किए, यानी मालदार बनना पसंद किया आप अलैहिस्सलाम। क्यों? इस वास्ते के नबी के पास भी जब शिकायतें पहुंची कि भाई मालदार लोग भी नमाज पढ़ रहे, तस्बीह पढ़ रहे, गरीबों से आगे बढ़ रहे, भाई ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह का फजल है कि माल भी दिया, इबादत भी दिया, दौलत भी दिया, इबादत भी दिया। तो आपने एक मर्तबा देखा कि कुछ लोग बाहर से आए मदीने में, कपड़े नहीं हैं जिस्म पर, चेहरे अजीब दिख रहे हैं, देखने को मन नहीं कर रहा है। तो आपने जब उनको देखा कि हालत बहुत ख़राब दिख रही है, फ़तमअरा वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखने के बाद नबी का चेहरा गुस्से से, नाराज़गी से लाल पीला हो गया। और फिर मस्जिद में आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा फरमाया और उसके बाद सहाबा को तरगीब दी, माल जमा करो, दो इन लोगों को। और जब जमा किया गया और उन गरीबों को तकसीम किया गया तो सहाबी फरमाते हैं, फ़राइतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहल्ललु कअन्नहु मुज़ीबतुन, आपका चेहरा इतना चमक रहा था जैसा कि सोने का पानी चेहरे पर निचोड़ दिया गया हो। तो आपने गुर्बत से नाराज़गी का इजहार फरमाया, मालदारी को आप अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया।
آگے کتابوں میں لکھا ہے، دیکھیے علماء لکھتے ہیں مالدار بننے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ 32 جگہ پہ کیا ہے۔ کتنی جگہوں پر؟ 32 جگہوں پر زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے۔ بتائیے زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ غریب آدمی پر یا مالدار آدمی پر؟ مالدار پہ واجب ہوتی ہے۔ تو اللہ زکوٰۃ دو جب بول رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں؟ مال کماؤ اس کے بعد زکوٰۃ دو۔ تو اللہ خود 32 جگہ پر قرآن مجید میں فرما رہے ہیں مال کماؤ پھر زکوٰۃ دو، ورنہ جو مال نہیں کماتا اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ اسلام کی بنیاد ہی ہے 4 بنیادوں میں سے ایمان کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ زکوٰۃ اور حج یہ 2 چیزیں مال کے بغیر کیسے ہوں گی؟ تو اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان کو یہ 2 فرض ادا کرنے کے لیے مال کمانا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ فرض ادا نہیں ہو سکتا۔ آگے علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسب معاش کی ترغیب دیتے ہوئے ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، احیاء علوم میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک بار صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ دوڑ بھاگ کر کے ادھر سے سامان اٹھا کے لا رہا ہے، ادھر ڈال رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے اور پہلوان قسم کا ہے۔ تو صحابہ میں سے کسی صحابی نے دیکھ کے کہا اتنا بہترین نوجوان ہے، کاش یہ جہاد میں ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ ایسی خواہش ہوتی ہے ہم میں سے بھی بعض لوگوں کو، کتنا بہترین نوجوان ہے، کاش یہ دین کے کام میں ہوتا تو اچھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا ابھی کیا کر رہا ہے وہ؟ ابھی وہ دین نہیں ہے، وہ کیوں دوڑ بھاگ کر رہا ہے؟ بچوں کو پالنا اس پر واجب نہیں ہے، اس کے بچوں کو دوسرے پالیں گے۔ بیوی کو پالنا اس پر واجب نہیں ہے، اس کی بیوی کو دوسرا آدمی پالے گا۔ جو بیوی بچوں کو پالنے کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے وہ دین نہیں تو کیا ہے؟ شادی کرنے کے لیے جب بیٹی کو دیا جاتا ہے تو بیٹی اس بیوی کو نفقہ، مہر، سکنا، رہنے کے لیے گھر، کپڑے یہ سب دینا شوہر پر ہے۔ کپڑے، گھر، نفقہ، اناج، سامان یہ سب کہاں سے آئے گا؟ جوڑا جہیز میں آ جائے گا، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ساس سسرے پال لیں گے۔ حرام کا ہے پورا، ہم حلال کی بات کر رہے ہیں۔ تو کسی آدمی کو اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی مال کمانا واجب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس نوجوان کو دیکھ کر فرمایا ابھی تو عبادت میں ہی ہے، پھر یہ تمنا کیسی؟ اس میں آپ نے اعتدال بتایا کہ کمانا بھی دین ہے، دین کی خدمت بھی دین ہے، نماز بھی دین ہے، یہ بھی دین کی خدمت میں ہی لگا ہوا ہے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا امت کو سیدھا کیا ہے اس کے بعد بہت کم لوگ سیدھا کیے ہیں، اور شاید ان کو ویسے ہی ٹیڑے لوگ ملے ہیں کہ سیدھا کرنا پڑا تب جا کے امت کی رہبری ہوئی ہے۔ 2 واقعے سنیے۔ پہلا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، شعب الایمان کی روایت ہے، یہ بھی باب التوکل سے ہے۔ ایک آدمی آیا مسجد میں، لوگوں سنو میں اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کوئی مجھے تلوار دے دے، کوئی مجھے گھوڑا دے دے، میں جنگ کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان ہو رہا ہے مسجد میں۔ اچھا اعلان ہے خراب اعلان ہے؟ اچھا اعلان ہی ہے، جہاد میں جانے کا اعلان ہے۔ اس زمانے میں جہاد ہی دین کی حفاظت کا ذریعہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اسی مسجد میں۔ کون ہے؟ پکڑ کے لاؤ اس کو، پکڑ کے لائے، اس کا ہاتھ پکڑے، یہاں مسلح پہ لائے، ہاتھ پکڑ کے ایسے اٹھائے۔ کون ہے جو اس کو اپنے باغیچے میں نوکر بنا کر رکھ لے گا؟ وہ کیا واسطے اعلان کیا؟ جہاد میں جانے اعلان کیا، اور حضرت عمر پکڑ کے کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے اس کو جو اپنے باغیچے میں نوکر بنا کر رکھ لے اور مہینے کی اسے سیلری دے، وہ سیلری آنے کے بعد تلوار خرید کے خود جہاد میں جائے؟ پتہ چلا پہلے کماؤ اس کے بعد جو خدمت کرنا ہے کرو، پہلے کماؤ اس کے بعد جو صدقہ خیرات کرنا ہے وہ کرو۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی شعب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 1256، فرمایا لَأَنْ أَمُوتَ بَيْنَ شَعْبَتَيْ رَحْلِي أَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ
ابتغی من فضل اللہ احب الی من ان اقتل مجاہدا فی سبیل اللہ، میں اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بازار میں کماتے ہوئے انتقال ہو جاؤں، یہ مجھے پسند ہے جہاد میں جا کر شہید ہونے سے، جہاد میں جا کر شہید ہونے سے بازار میں کماتے ہوئے میں انتقال ہو جاؤں، یہ مجھے پسند ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ جہاد کو جیسے دین سمجھ رہے ہو، کمانے کو بھی دین سمجھو، یہ بتانا ہے۔ مال کمانے کو بھی دین سمجھو۔ جب مال کمانے کو امت نے دین نہیں سمجھا، دنیا سمجھا، تو پھر اس میں دین اور شریعت کے احکام کی بجاوری بھی نہیں کی، کیونکہ دین کہاں پر؟ جس کو دین سمجھے گا اسے نبی اور رسول کی ہدایت کے حساب سے فالو کرے گا۔ بھئی یہ تو دین ہی نہیں ہے تو میں اپنی منمانی سے کما لوں گا۔ اللہ کے بندے وہ بھی دین ہے، اس میں بھی خدا رسول کا حکم آئے گا، کیسے کمانا کیسے نہیں کمانا۔ امت کو یہ غلط فہمی چل گئی ہے کہ نماز دین ہے، روزہ دین ہے، مسجد دین ہے، مارکیٹ دین نہیں ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آنے کے بعد اللہ رسول کی سننے تیار نہیں ہے۔ ارے اس کو دین سمجھو اور اس کو دین کے حساب سے کرو، ورنہ حرام میں مبتلا ہو جائے گی قوم مال کماتے کماتے۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے، افضل کام کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، صحابی رسول ہیں، نماز پڑھنے کے بعد روٹی کمانا سب سے افضل کام ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد روٹی کمانا، روزی کمانا سب سے افضل کام ہے۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا، بھئی ایسے کیسے ہوگا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، اگر روزی روٹی نہیں ہوگی تو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے؟ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور جا کے بلائے نماز کو چلو، آئے گا وہ شخص؟ ارے روزی روٹی بھی ہوگی تو ہی لوگ عبادت کریں گے۔ جب کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں گے تو کوئی دین کو اہمیت نہیں دے گا۔ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کھانا دیا، کپڑے دیا، روزی دیا، سب اللہ دیا، پھر شرم نہیں آتی نماز کو نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کی اتنی نعمتوں کی نافرمانی کر رہا ہے، اب اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو بولے گا اللہ کیا دیا بول کے میں آنا نماز کو۔ یہ حکمت سمجھائی حضرت ابو ذر نے کہ اگر روزی روٹی نہیں ہوگی تو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میں دھوبی ہوں، کپڑے دھو کر صاف ستھرے کر کے کماؤں گا تو ہی میرا گھر چلے گا، اگر میں کپڑے دھو کر صاف ستھرے نہیں کروں گا تو میرا گھر نہیں چلے گا۔ اب کپڑے دھونے کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑتا ہے، ادھر جماعت میری چھوٹ جاتی ہے۔ اب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے یا میں دھوبی ہوں تو گاؤں سے باہر جا کے کپڑے دھو کے آنا ضروری ہے؟ اگر گاؤں سے باہر گیا، یہاں کے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، یہاں پڑھا تو میں پھر دھونے نہیں جا سکتا ہوں۔ حضرت حسن بصری سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، تجھ پر جماعت کی نماز واجب نہیں ہے، پہلے اپنی روزی روٹی کی فکر کر اور وہیں اپنی نماز پڑھ لے۔ نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، جماعت کا مسئلہ ہے۔ جماعت اگر آنے میں دشواری ہے، گاؤں کے باہر جا رہا ہے تو پھر وہیں نماز پڑھ لے۔ آپ جانتے ہیں کتنے صحابہ اکرام تھے، کھیت کھلیان میں کام کرتے تھے، تو آپ نے خود ان صحابہ سے فرمایا، دیکھو تم کھیت میں کام کرتے ہو، اذان دو اور اپنے کھیت میں ہی نماز پڑھو۔ یہ روایتیں باب الاذان میں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اگر جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے دور ہونے کی وجہ سے، مسجد کی ملگی میں رہ رہا ہے، مسجد کے بازو رہ رہا ہے، نماز کو نہیں آ رہا ہے، تو بتائیے روزی میں کہاں سے برکت رہے گی؟ اس واسطے دوسری چیز جو سمجھنا ہے کہ پیسہ کمانا دین ہے، پیسہ کمانا عبادت ہے، عبادت کے طریقے پر کمائیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اگر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں رہے گا تو دنیا والے ان کو ٹیشو پیپر بنا لیں گے۔ اگر مسلمانوں کے پاس دنیا نہیں رہے گی تو لوگ انہیں ٹیشو پیپر بنا لیں گے، جو من میں آیا ویسے یوز کریں گے۔ غریب آدمی دیکھیے، مالدار آدمی اگر اخلاق والا بنے تو اس کے اخلاق کی بھی ویلیو رہتی ہے۔ اگر غریب آدمی اخلاق والا بنے گا بھی تو لوگ کہیں گے حیثیت کیا ہے اس کی، اس واسطے ویسا ہے وہ۔
جھک کے سلام کر رہا ہے، اکرام کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، تو ارے حیثیت ہی ہے اس کی، نہیں جھکا تو کیا کر سکتا ہو؟ غریب آدمی کے اخلاق کی بھی ویلیو نہیں ہوتی ہے جب پیسہ نہیں ہوتا ہے، اور مالدار آدمی اکڑ کے بھی چلے گا تو مال والا آدمی ہے بھائی، کیا کر سکتے؟ پتہ چلا مالدار کا تکبر بھی معاف ہے اور غریب کے اخلاق کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس واسطے مال مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس معنی کر بھی آپ بتائیے اس ملک کا پرائم منسٹر کون ہے؟ جانتے ہیں؟ جی، ملک کو پرائم منسٹر صاحب چلا رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو کون چلا رہے ہیں؟ جی، پرائم منسٹر صاحب کو بزنس مین چلا رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو بزنس مین چلا رہے ہیں۔ پتہ چلا ملک تاجروں کے ہاتھ میں ہے، ملک بزنس مین کے ہاتھ میں ہے۔ ہر پارٹی بزنس مین سے ڈیل کرتی ہے، ہر 5 سال میں اتنا دے کرو تمہاری وہ لینڈ معاف کر دیں گے، وہ ٹیکس معاف کر دیں گے، وہ فلاں معاف کر دیں گے۔ پتہ چلا سیاسی لوگ بھی تاجروں کے محتاج ہیں۔ تو تیسری بات آپ حضرات سے، پہلی بات تھی توکل کی، دوسری بات تھی عبادت مقصد زندگی، تیسری بات تھی کمانا دنیا نہیں ہے، کمانا عبادت ہے، دین ہے۔ دین ہے تو دین کے طریقے پہ کمانا، دین ہے قرآن حدیث اور اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق کمانا۔ چوتھی بات ہے تاجروں کے وہ واقعات جس سے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق اپنانے کی وجہ سے تاجروں کی برکت سے کتنا دین امت میں پھیلا ہے، اس متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلا واقعہ، ایک تاجر کو کیسے رہنا چاہیے۔ تجارت میں سب سے بنیادی بات ہے سچائی، دوسری بات ہے امانت داری۔ سچائی کے خلاف ہے جھوٹ، امانت داری کے خلاف ہے دھوکہ اور خیانت۔ اللہ کے نبی نے تاجروں سے فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، صدقہ کرو، صدقہ نکالو خوب، اس واسطے کہ تم کیا کیا گناہ کرتے ہو تجارت میں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الشیاطین والاسم یحضران البیع، شیطان بھی تمہارے بزنس میں انویسٹر ہے۔ ان الشیاطین والاسم، اور گناہ تم سے جو ہو رہے ہیں، یہ 2 بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے صدقہ خوب کیا کرو۔ دوسری حدیث میں آپ نے کیا فرمایا، یا معشر التجار، اے بزنس مین، اے تجارت کرنے والوں۔ یہ حدیث ایسی سنو گویا کہ اللہ کے نبی اس وقت ہم سے خطاب فرما رہے ہیں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دی بول کے نہیں بولنا، نعوذ باللہ۔ نبی مخاطب ہیں امت سے، اے یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، کیا فرمایا، انکم تکثرون الحلف، تم بہت قسم کھاتے ہو تجارت میں، بات بات پہ قسم کھاتے ہو۔ فَخْلِطُوا بَيْعَكُمْ هَذَا بِالصَّدَقَةِ، تو اپنی اس تجارت کے ساتھ ساتھ خوب صدقہ کیا کرو، یہ صدقے کی برکت سے تمہاری یہ جھوٹی قسمیں معاف ہو جائیں گی۔ تیسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا معشر التجار، اے بزنس کرنے والوں، ان هذا البيع يحضره الكذب واليمين فشوبوا بالصدقہ، کہ تم بزنس کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی قسم کھاتے ہو، صدقہ خوب کیا کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم بولیں نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے صاحب، نبی فرما رہے ہیں بزنس کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی نہیں بولتا ہوگا، نہ بزنس کرنے والا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، بزنس کرنے والا دھوکہ اور خیانت کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان گناہوں سے بچنے کے لیے تم خوب صدقہ کیا کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ کیوں آپ نے علاج بتایا صدقے کا؟ علاج کیسے ہے؟ پیسے کمانے کے لیے جھوٹ بول رہا، آپ نے وہی پیسے صدقہ دے دو، تو آدمی سوچے گا ارے جھوٹ بول کے کمایا تو بھی صدقے میں جانے والے ہو، تو سچ بول کے کما لوں گا بھائی۔ تو پیسے کو ہی آپ نے صدقے کے ساتھ جوڑا علاج۔ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ پیسے کمانے کے واسطے، تو آپ نے فرمایا وہ پیسے صدقہ دو، تو اب وہ سوچے گا کمانا صدقہ دینا، کمانا سے تو سچ بول کے کما لوں گا نا بھائی سیدھے سیدھے۔
تو یہ علاج جوڑا آپ نے تاجر کے ساتھ کہ صدقہ دو تاکہ تمہارا یہ جھوٹ بولنا، قسم کھانا، خیانت کرنا سب ختم ہو جائے۔ تاجروں میں سے ایک بڑے تاجر گزرے ہیں، محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، کپڑے کے تاجر تھے۔ ان کی دکان پہ ایک آدمی گاؤں سے کپڑے خریدنے آیا، خرید کر لے جانے لگا۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی تو ان کو دیکھ کے سلام کیا، تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں دکان سے کپڑے خرید کے آ رہا ہوں۔ کپڑے دیکھے، پہچان لیے کہ میری ہی دکان سے خریدا ہے۔ تو پوچھا کتنے میں لیے ہو؟ تو انہوں نے ریٹ بتایا کہ میں 300 درہم میں خریدا ہوں۔ سچ بول رہے ہو؟ ہاں 300 درہم میں خریدا ہوں۔ بہت مہنگا خرید لیے۔ یہ بہت مہنگا خرید لیے جو بول رہے ہیں خیر خواہی سے بول رہے ہیں، لگانے کے واسطے نہیں بول رہے ہیں۔ جو دوسرے دکان والا لگا رہے بہت مہنگا خرید لیے، ہمارے پاس سے دے دیتے۔ دے تمہارے پاس سے نہیں، اس وقت نہیں ہے، بعد میں مال دیتے ہیں۔ ادھر سے کاٹنا ہے بس خالی۔ یہ اتنے میں آ جاتا تھا، میں دلا دیتا تھا، ٹھیک ہے صاحب دلا دو، بولے تو اسٹاک نہیں ہے بعد میں دلا دیں گے۔ یہ ایسے لگانے کے واسطے نہیں بولا کرتے تھے۔ خود کی دکان سے خریدا تھا تو کہا کہ چلو واپس، میں دکاندار سے بات کرتا ہوں۔ چچیرا بھائی یا کوئی بیٹھا تھا دکان پر، کہا کتنا ریٹ بتائے؟ 300 درہم بتایا۔ کتنا ریٹ ہے اس کا؟ 100 درہم۔ کیوں 300 بتایا؟ میں سمجھا یہ بھاؤ تاؤ کرے گا، ریٹ چڑھاتے بڑھاتے ہیں لوگ خریدار، اس نے بھاؤ ہی نہیں کیا، 300 بولا 300 دے دیا، تو میں بھی خاموش رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ جب اللہ نے 100 روپے میں تجھے پروفٹ رکھا تھا، ایک مسلمان کو ایکسٹرا 200 روپے کا دھوکہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اپنی دکان کے کاؤنٹر سے 200 روپے نکال کر اس بڑے میاں گاہک کو واپس کیا، یہ آپ کا پیسہ ہے، امانت کا پیسہ اور حلال پیسہ، یہ آپ رکھیے۔ وہ گاؤں کے دیہاتی تاجر دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ میں پہلا تاجر دیکھ رہا ہوں جو اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ کپڑے رکھ کے پوچھنے لگے آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں اس دکان کا اونر ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بن منقدر۔ یہ نام جب انہوں نے سنا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگے اور کہا اللہ، ہم جب ہمارے گاؤں میں بارش نہیں برستی تھی، قحط سالی رہتی تھی، ہم سب لوگ گاؤں سے باہر جا کر صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے اے اللہ محمد بن منقدر کے صدقے ہمیں بارش برسا دے۔ ہم سنے تھے کہ محمد بن منقدر بڑا ولی اور بزرگ ہوگا، آج پتہ چلا کہ وہ دکان کا تاجر ہے جس کے صدقے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اور جب اس کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو پھر علاقے کے لوگوں کو اللہ آسمان سے بارش بھی دیتے ہیں۔ اس سے سمجھو ایک دور مسلمانوں کا وہ تھا کہ اس زمانے کا تاجر بھی اتنا بڑا ولی تھا کہ اگر اس ولی کا وسیلہ دیا جاتا تو اللہ اس علاقے کے لوگوں کو بارش دیتے تھے۔ اور آج ہماری تجارتوں میں جو دھوکہ ہے، جو جھوٹ ہے، اس کی وجہ سے بارشیں وقت پہ نہیں برستی، ظالم حکمران مسلط ہے، جی ایس ٹی کی وبا طے ہے، انکم ٹیکس کی وبا طے ہے۔ یہ ساری مصیبتیں تجارت کے وہ اخلاق اور رول جو مسلمانوں کو اپنانے چاہیے، یہ کیوں سر پہ آ گئے؟ علماء نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار مدینہ کے مارکیٹ میں آئے، دیکھا مارکیٹ میں مسلمان کم دکھ رہے ہیں اور یہودی زیادہ دکھ رہے ہیں مدینے میں، تو مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آنے کے بعد صحابہ کے سامنے فرمایا لوگوں کیا ہو گیا تمہیں مارکیٹ میں زیادہ نہیں دکھ رہے ہو؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ہوتے تو بولتے ارے کیا خالی دنیا لے کے بیٹھے، مارکیٹ لے کے بیٹھے، مسجد میں آ کے بول رہے مارکیٹ میں نہیں دکھ رہے بول کے، ہم بولنا چاہیے مسجد میں نہیں دکھ رہے بول کے بولنا چاہیے۔ حضرت عمر فرمانے لوگوں کیا ہو گیا تم مارکیٹ میں نہیں دکھ رہے ہو؟ اگر مسلمان دکانوں پر تجارت میں نہیں دکھے گا، یہودی تجارت کرے گا تو پھر یاد رکھو سود مارکیٹ میں بڑھے گا، انٹرسٹ مارکیٹ میں بڑھے گا۔ اور آج پورے ورلڈ لیول پر پوری دنیا انٹرسٹ میں مبتلا ہے، چونکہ ورلڈ لیول کا بزنس سود خوروں کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ لیول کا بزنس بینکوں کے ہاتھ میں ہے۔ انٹرسٹ لیے بغیر کوئی بڑا بزنس کر ہی نہیں سکتا کوئی انسان۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو مارکیٹ میں ہونا چاہیے تھا، امانت داری سے ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونے کی وجہ سے مسلمان بزنس مین بھی بڑا بزنس کرنے کے لیے مارواڑیوں سے، رشوت خوروں سے، سود خوروں سے سود اور انٹرسٹ پہ لینا پڑتا ہے۔
ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ صحابہ انبیاء کیوں ہمیں ترغیب دیتے تھے کہ مارکیٹ میں رہو، خوب کماؤ، تاجر بنو، کیوں یہ فرماتے تھے؟ کیا وہ حدیث ہم نے نہیں سنی؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو نبیوں کے صف میں، شہیدوں کے صف میں، صدیقوں کی صف میں کھڑا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کہاں صدیق کا مقام ہے، کہاں تاجر کی حیثیت ہے؟ لیکن تجارت کے ذریعے سے جو نیکی اور جو صدقے خیرات اور لوگوں کی رفاہی خدمات ہوتی ہیں وہ اتنا اس کو آگے بڑھا دیتی ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن صدیق کے صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایک بار، اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، اب تو لوگوں نے کاغذ کو کرنسی سمجھا ہے، اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بیٹھ کے وہ صابن سے سونے چاندی کے سکے دھو رہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو اگر نوٹ ٹیڑھی میڑھی ہو جائے تو استری کر کے کڑک کر کے رکھ لیتے تھے، ان کا ایک شوق تھا بچپن کا۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹا پیسے سے محبت ہو گئی، سکے دھو رہے ہو؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ابا جان محبت میں نہیں دھو رہا ہوں، یہ سکوں میں میل جمع ہو گیا ہے، جب ہم کسی مسلمان کو یہ سکے تول کے دیتے ہیں، تول کے دیتے وقت ان سکوں کے ساتھ وہ میل بھی تل جاتا ہے اور یہ امانت کے خلاف ہے، اس لیے وہ میل صاف کر رہا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہ ہو اس میل سے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے سن کے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا بنیا فعلک ھذا افضل من حجتین و20 عمرۃ، بیٹے تیرا یہ عمل 2 حج اور 20 عمرے کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، کہ ایک مسلمان کو دھوکہ دینے سے بچانا یہ 2 حج اور 20 عمرے کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ تعلیم دی کہ حج عمرہ بعد میں، لیکن امت کو دھوکہ مت دو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ دھوکے کے پیسے لے کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، دھوکے کے پیسے لے کے حج کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں امت وہ تھی کہ دھوکے سے بچانے کے لیے حج عمرے سے زیادہ امانت کو ترجیح دیتی تھی، اور حال یہ ہے کہ دھوکہ، رشوت، سود، یہ سب چیزیں تو بہت آسان ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی امانت داری تھی اس زمانے میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اس زمانے کی عورتوں کا بھی حال دیکھو، آ کر کیا پوچھنے لگی کہ میری پونجی صرف اتنی ہے کہ میں مارکیٹ سے 2 درہم لے جا کے روئی خریدتی ہوں، خرید کے لا کے پھر اسے دھاگا بنا کے اس دھاگے سے چادر بنا کے وہ چادر لے جا کے مارکیٹ میں بیچتی ہوں۔ ابھی جو چادر بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاندھی جی کی تصویر جو رگی ہوئی ہے وہ کیا بولتے، چرخے کے ساتھ، تو وہ ہاتھ سے بناتے تھے چادریں۔ بچپن میں ہم نے دیکھا وہ کالی قسم کی کمل چپنے والی وہ ہاتھ سے بنائی جاتی تھی لوہے کی تانت پہ رکھ کے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ کبھی کبھار گھر میں ایسا فاقہ رہتا ہے، گھر میں چراغ میں تیل نہیں ہوتا، اب وہ چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے بنتے ہیں، تیل نہیں ہے تو ہم کبھی وہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے بن لیتے، تو وہ چاندنی کی روشنی پڑنے سے اتنا صاف دکھ کے نہیں بنتے، روشنی قریب رہی تو اچھا بنے جاتا۔ اب یہ چادر میں جب لے جا کے مارکیٹ میں بیچوں تو اب یہ چادر ایک طرف سے ٹائٹ رہتی ہے، دوسری طرف سے اتنی ٹائٹ نہیں رہتی، تو بیچتے وقت میں گاہک کو یہ بول کے بیچنا پڑے گا کہ یہ چادر ایک طرف سے ٹائٹ ہے ایک طرف سے ٹائٹ نہیں ہے، بول کے بیچنا پڑے گا یا ایسے ہی بیچ سکتی ہوں؟ یہ عیب مجھے بتانا پڑے گا یا نہیں بتانا پڑے گا؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا بتا کے بیچنا پڑے گا۔ چلی گئی، ٹھیک ہے، جاتے ہوئے کیا بولی، پھر تو اس مہینہ پورا مجھے فاقے سے رہنا پڑے گا، روزے سے رہنا پڑے گا، چونکہ وہ اتنا پروفٹ نہیں آتا، اب عیب دار چادر ہو گئی، لیکن میں دھوکے سے عیب بتا کر ہی بیچوں گی، دھوکہ نہیں دوں گی۔ جب وہ چلی گئی تو امام احمد نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا تھوڑا دیکھ کے آؤ، اتنا تقوی جس خاتون کے اندر ہے یہ کس گھرانے کی ہے آخر؟
اتنا باریک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہے. ہم ہوتے تو ارے اتنی سب چھوٹی چھوٹی باتیں کیا پوچھتے, چلو. مول صاحب بولے تو ایسا لگتا گویا کہ جج کے پاس آ رہے. بولے ایسا لوگ بہت سے اتنے بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں, ارے مفتی صاحبوں سے کہاں پوچھتے, انہوں ہندی کی چندی کرتے, بال کی کھال نکالتے. ہم نکالے تو ٹھیک ہے, فرشتے نکالنا شروع کرے تو پھر مول صاحب بال کی کھال نکالے تو ٹھیک ہے, فرشتے نکالنا شروع کرے تو پھر کیا حال ہوگا. ہم بولتے ہیں اللہ کے بندوں, آدھے انچ کی گولی کھانے کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے پوچھتے ہو, پھر 3 پلیٹ اتارنے کے لیے کسی مفتی صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے کہ حلال اتر رہا کہ حرام اتر رہا اندر. ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہیں اتارے گا. کیوں؟ اگر غلط گولی اندر چلی گئی, ریاکشن, انفیکشن, مر جائے گا, قبر میں جائے گا. اس کا ڈر ہے. جان کا ڈر ہے تو پوچھ رہا ہے, ایمان کا ڈر نہیں ہے تو نہیں پوچھ رہا ہے. جان کا ڈر ہے قبر میں جائے گا, ایمان کا ڈر نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا. یہ پوچھنے کا احساس نہیں ہے. مولویوں کو سمجھ رکھا ہے, انہیں معلوم کیا رہتا آخر, بزنس معلوم ہے انہیں, بزنس کے دھوکے نہیں معلوم ہے, بزنس کا حلال حرام معلوم ہے. وہ نہیں معلوم ہے جو پبلک کو معلوم ہے کہ کیسا کیا ٹرک ہے دھوکہ دینے کی, کیسے کیسے ملاوٹ کرنا ہے. اتنا معلوم ہے کہ حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے. تو بعد میں جب دیکھا کہ پوچھ کیا ہو, یہ کس کی گھر کی خاتون ہے, پتہ چلا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے. اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے سب سے بڑے ولی اور بزرگ, جن کی خانقاہ میں خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرنے جاتے تھے, اللہ اللہ کرنے جاتے تھے. تو حضرت نے فرمایا ہاں, تقوی والے گھرانوں کی خواتین بھی تقوی والی ہوتی ہیں, تقوی والے گھرانے کی خواتین بھی تقوی والی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن جریر رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ پیسہ لے جاؤ, گھوڑا خرید کے لاؤ. گیا, نوکر 300 درہم میں گھوڑا خرید کے لایا. کتنے میں لائے؟ 300 درہم. صحیح بول رہے ہو؟ ہاں صحیح بول رہا ہوں. یہ تو جنگی گھوڑا ہے, 300 درہم میں کیسے ملے گا؟ اس نے کہا وہ جو صاحب تھے ان کو معلوم نہیں تھا گھوڑے کی ویلیو کیا ہے, 300 پکڑا کے لا لیا. تو حضرت نے کہا واپس چلو, واپس چلو. واپس لائے. مارکیٹ میں کہاں ہے وہ شخص جس سے تم خریدے ہو؟ تلاش کرنے لگائے. تلاش کرنے کے بعد بلا کر کہا کہ بھائی کتنے میں بیچے گھوڑا؟ 300 میں بیچا ہوں. راضی ہو؟ ہاں راضی ہوں. اگر میں اس کے 400 دوں گا تو؟ صاحب میں 300 میں راضی ہوں تو 400 میں کیوں راضی نہیں ہوں گا؟ پھر نے کہا اگر میں 500 دوں تو؟ 500 تو اور خوشی ہوگی. پھر پوچھا اگر میں 600 دوں تو؟ صاحب مذاق کر رہے کیا آپ؟ 300 سے 600 پہ آ رہے. نہیں, اگر میں 600 دیا تو اور خوشی سے لوں گا. اگر میں 700 دیا تو؟ اب اس کو پھر گئی, ارے لینا ہے نہیں, کیا کرنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 800 درہم دے رہا ہوں, تیار ہو؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہوں. پھر 500 نکال کے دیا, 800 درہم میں گھوڑا لے کے آئے. غلام نے کہا آپ سے بڑا نادان نہیں دیکھا ہوں, 500 کا نقصان کرا لیا اپنا. تو حضرت عبداللہ بن جریر نے کیا فرمایا؟ ہم نے سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے. اسے نہیں معلوم ہے ویلیو کیا ہے, مجھے معلوم ہے ویلیو کیا ہے اس گھوڑے کی. تو میں معلوم ہو کر اپنے بھائی کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں کہ 800 کا گھوڑا میں 300 میں خرید کے لاؤں. اور ہم میں کتنے لوگ ہیں, موقع کا فائدہ اٹھا لینا صاحب, موقع کا فائدہ اٹھا لینا. سامنے والے کی مجبوری کو بولتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھا لینا. یہ تعلیم امت کو جو دی گئی ہے, وہ ڈیلیوری کی وجہ سے گھر بیچ رہا ہے, وہ اولاد کی پڑھائی کی وجہ سے بیچنے کے لیے آیا ہے, مجبوری کی وجہ سے بیچنے کے لیے آیا, وہ دیکھے بغیر صاف بڑی بے شرمی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا لینا. یہ موقع ہوتے ہیں مومن کو ساتھ دینے کے, اسے بنا لیا گیا یہ موقع لوٹنے کے بنا لیے جاتے ہیں. آپ پرانے زمانے کی بات تو دور, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی واقعات ہیں تجارت کے سلسلے میں. وقت چونکہ 8:30 کا بتایا گیا تھا, 5 منٹ زائد ہو گئے, آخری بات بول کے ختم کر دیا جاتا ہے. دہلی کا واقعہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. فرماتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے عالم دین, ان کے والد کی دلی میں کپڑوں کی اور تاگوں کی جو ریل آتی ہے, گنڈی بٹن وغیرہ, اس کی دکان تھی. تو ہم ان کی دکان پہ گئے.
بیٹھے بیٹھے دیکھا میرے ایک کرتے کی ایک گنڈی ٹوٹ گئی، تو میں نے کہا میرے دوست کے والد سے تھوڑا تاگے کی ریل دیجئے، وہ ریل دیے، اس میں سے ایک بالش دھاگا نکال کے سوئی میں پرو کے میں اپنی گنڈی سی لیا اور ریل واپس کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے دوست کے والد عالم نہیں ہیں لیکن بزرگوں کی صحبت یافتہ ہیں، وہ ریل دینے کے بعد اٹھا کے جو ریل کا ڈبہ رہتا ہے اس میں رکھنے کے بجائے اٹھا کے بازو پھینک دیے۔ میں نے پوچھا وہ وہاں کیوں نہیں رکھے؟ تو کیا بات فرمائی انہوں نے، بیٹا اس ریل کے جو پلاسٹر چڑھا ہوا ہے کور، اس پہ لکھا رہتا ہے 500 میٹر، اور تم نے اس میں سے ایک بالش نکال لیا تو کم ہو گیا، اور یہ خیانت ہے، دھوکہ ہے ایک مسلمان کے ساتھ۔ صرف ایک گنڈی سینے کے لیے جو نکال لیا دھاگا، تو پھر وہ ریل نکال کر بازو رکھ دیا کہ اب یہ میں نہیں بیچوں گا، یہ ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ ہے۔ کہاں تھے ایسے امانت دار لوگ؟ ان کا واقعہ ہے، ان کے سامان میں کوالٹی بہت مینٹین کرتے تھے لیکن مہنگا بیچتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا دکان کا سامان مہنگا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گراہک آپ کے پاس زیادہ آتا ہے، کیا حکمت ہے اس کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس جب بھی کوئی گاہک آتا ہے اور سامان لے کے جاتا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کا سامان فروخت ہو جائے اور اسے خوب نفع ملے۔ میرے دکان پہ آنے والے گاہکوں کے حق میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میرے سے خریدے اس کو کبھی نقصان میں نہ رکھنا، اسے خوب نفع دینا۔ اس واسطے جو مجھ سے خریدتا ہے وہ نفع میں رہتا ہے۔ آج ہم اتنے خیر خواہ ہیں کسی مسلمان کے ساتھ؟ کسی عرب عالم نے بتایا ایک صاحب کی دکان شہد کی تھی، دوسرے صاحب کی دکان سرکے کی تھی۔ سرکہ انگلش میں کیا بولتے ہیں اسے؟ جی وینیگر۔ وینیگر آپ نے پیا ہوگا کبھی، بہت کسالہ رہتا ہے۔ تو وہ سرکے کی دکان تھی اور ان کی شہد کی دکان ہے۔ شہد کی دکان والے کے پاس کوئی خریدار نہیں ہے، بہت کم گاہک۔ جو سرکے کی دکان والا اس کے پاس خوب گاہک ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی شہد میٹھا ہے، وہ کسالہ ہے، پھر بھی اس کے خریدار زیادہ ہیں اور اس کے خریدار کم ہیں۔ تو سرکے کی دکان والے نے کیا جواب دیا؟ میں سرکہ جو کسیلا ہے شہد جیسی میٹھی زبان کے ساتھ بیچ رہا ہوں، اور وہ شہد میٹھا ہے وینیگر جیسی کڑوی زبان کے ساتھ بیچ رہا ہے۔ میرا وینیگر کسالہ ہے لیکن زبان میٹھی ہے تو خریدار آتے ہیں، شہد میٹھا ہے، دکاندار کی زبان خراب ہے، کوئی آنے تیار نہیں ہے۔ اور آج کا گاہک دیکھ لو مسلمان، کیا چچا لینا نہیں لینا، جاؤ یہاں سے، کہیں کو سر میں درد، کہیں کو سر کھا رہے میرا، باپ کی عمر کا ہے، یہ نہ جائے اس کے ساتھ، اور وہیں چلے جاؤ مارواڑی کے پاس، سیٹ آؤ بیٹھو، سیٹ، مالک آؤ مالک۔ بھگوان مانتا ہے گاہک کو، اور یہ حال یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بدتمیزی ہے۔ یہ تعلیم دی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ گاہک کھڑا ہے موبائل دیکھ رہا ہے، گاہک کھڑا ہے ڈانٹ کے بات کر رہا ہے، توجہ دینے تیار نہیں ہے۔ سیکھو دین کیا ہے، سیکھو تجارت کیا ہے، سیکھو اخلاق کیا ہے، حلال حرام کی تمیز، امانت داری، جھوٹ سے بچنا، خیانت سے بچنا۔ پائی پائی کا حساب ہوگا کل قیامت کے دن، اس لیے علماء کی تربیت میں چلو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔